الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 26۔ یریدو چاہتا ہے اللہ لیبینہ کہ وہ واضح کرے، وہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں، سننا طریقوں کی، الذین ان لوگوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، ویتوبہ اور وہ مہربان ہوا علیکم تم پر، واللہ اور اللہ علیم بہت علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ ایسا ہے کہ یہ آپ 3 آیات جو آ رہی ہیں 26 27 اور 28، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو شرعی احکام اللہ تعالیٰ نے جو ہم آج تک پڑھ چکے پہلے سپارے سے لے کے، ان کا فلسفہ کیا تھا، ان کو بیان کرنے میں حکمت کیا تھی۔ تو جو شریعت کے کام ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر بوجھ لگنے لگتے ہیں، جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو یہ مت کرو، یہ کرو، تو آدمی کی طبیعت جو ہوتی ہے نا ناگواری محسوس کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں یہ سارے احکامات دیے ہیں، یہ تمہاری سہولت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اللہ تمہارے ساتھ احسان کر رہا ہے، اللہ تمہارے اوپر شفقت کا ارادہ کر رہا ہے۔ اب پچھلے تمام احکامات جو تفصیل سے اب تک ہم نے پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسانوں، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اب پچھلی اقوام اور ان کے طریقے بھی بتائے، حرام حلال کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اور کچھ پابندیاں تھی، کچھ پچھلی امتوں پر جو پابندیاں تھی وہ ہم سے ہٹ گئیں۔ پھر رمضان کے روزے تھے، اور جس طرح آ جاتا ہے کہ اب ایسا جتنے بھی انبیاء کو شریعت ملی نا، ہر انبیاء کی شریعت مختلف تھی، لیکن وہ توحید کا بیان، ایک اللہ کی عبادت، وہ ایک ہی تھی۔ زمان اور مکان کے لحاظ سے، حالات کے حساب سے جو پیغام تھا شریعت کا وہ الگ تھا۔ تو اللہ انسان پر مہربانی کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں احکامات دے رہا ہے۔ جیسے اب دیکھیں نکاح کرنا، کس سے کرنا، کس سے کر سکتے ہیں، حق مہر کیا ہے۔ تو اب اس میں جو بیان آتا ہے تو کہتے ہیں بیان 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 الفاظ کو کھول کر بیان کرنا، اور نمبر 2 ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی خوب واضح کرنا۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باریک باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں، جس طرح کی وراثت کی تقسیم میں ہم نے دیکھا، اور شریعت کے احکام کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کھول کے ہم کو بیان فرمایا۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکمت کی جو اللہ تعالیٰ نے کھول کر یہ احکامات بتائے ہیں، یہ شریعت جو عطا کی ہے، شریعت کے کام بظاہر مشکل لگتے ہیں۔ مثلا میرا مال ہے، میں کماتی ہوں، میں زکوٰۃ کی ہوں، تو اب نماز ہے، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، فجر تہجد کے لیے گہری نیند سے اٹھنا، تو یہ ساری چیزیں، تہجد کے لیے اٹھنا، روزے آ گئے ہیں تو اب دن لمبے ہیں، گرمی بہت ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب حج سارے کے سارا مشقت سے بھرا ہوا ہے۔ تو شریعت کے بہت سے جو احکام ہوتے ہیں وہ مثبت طور پر بھی انسان کو گراں لگتے ہیں۔ پھر شریعت جو پابندیاں لگاتی ہیں وہ انسانی طبیعت اور انسانی خواہشات کے اوپر مشکل لگتی ہیں۔ خاص کر آپ سوچیں وہ معاشرہ جو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، کیونکہ قرآن کے اول مخاطبین تو آپ دیکھیں مکہ والے، مدینہ والے عرب تھے نا، تو آپ عرب کا معاشرہ جو وہ سامنے لے آئیں، جو صدیوں سے فضول خرافات میں، فالتو بیکار رسم و رواج میں پڑا ہوا تھا، جہاں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو مویشیوں کی طرح سمجھا جاتا تھا، جس طرح کوئی گائے بھیڑ بکری ہو، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وراثت میں حصہ نہیں تھا۔ اگر سوتیلی ماں ہے تو باپ فوت ہو جاتا تھا تو خود نکاح کر لیتے تھے، یا اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو یہ حقوق دی ہیں، یہ جو شریعت دی ہے نا، اب دیکھیں اس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دی ہیں، تو یہ شرف انسانیت کے لحاظ سے عورت جو ہے مرد کے برابر ہے۔ صرف ذمہ داری کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون کہا ہے، تو انتظامی معاملات میں
ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اسے انسانی شرف میں کوئی فرق واضح نہیں ہوتا ہے۔ اب محنت مشقت سے انسانی معراج پر عورت پہنچ سکتی ہے، جتنی اگر وہ عبادات کرے گی، روزے رکھے گی، حج کرے گی، تو نیکیوں میں وہ آدمی کے مقابل پہنچ سکتی ہے، اس سے اوپر بھی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق سے، عبادت سے، اس نے سلوک سے، معاملات سے، احسان کے درجے پر فائز ہو کر وہ بہت اوپر جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے کہ جو ان کا مال کھاتا ہے وہ پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ پھر اس معاشرے میں آپ دیکھیں لونڈیوں اور غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ بھی منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچے جاتے تھے، لوگ ان کے دانت، ان کے باڈی کے پارٹ دیکھتے تھے جو غلام خریدتا، اور ان لونڈیوں عورتوں سے جن کی ہوتی تھیں وہ ان سے پیشے بھی کرائے تھے، پرسٹیٹیوشن کا کام کرواتے تھے۔ غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ اسلام نے پھر کفارات رکھے کچھ گناہوں پر، غلام آزاد کرانے کو انکریج کیا، تو کیا ہوا، یہ سلسلہ پھر ختم ہو گیا۔ پھر نکاح کی ہم نے پڑھی تھی حدود قید، اللہ نے بتائے نکاح کے آداب بتائے۔ تو اب ایسا ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو ساری عمر کے لیے اس کو نبھاتا ہے، اس میں گھر بسانا ہے، بچوں کا اصول ہے۔ پھر عرب معاشرے میں آپ دیکھیں بچیوں کا قتل عام ہوتا تھا، تو اب اس میں انکریجمنٹ کی گئی کہ 3 بچیوں کی جو پرورش کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایک صورت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا کہ تم کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ تو ماں باپ سے پوچھنا ہے سوال، لیکن اللہ تعالیٰ ویلیو اس دن ان بچیوں کو دے گا۔ تو یہ سارے احکامات جو ہم نے پڑھے ہیں، جو آ رہے ہیں، اور سورۃ مائدہ میں تو پوری شریعت کا جو ہے نا نفاذ ہوگا، تو یہ ان کی طبیعتوں کے خلاف تھے، ان کو ہضم کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ اور آج بھی جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں دین کی بات چھوڑو، آپ 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تو انہیں یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی، اور آج بھی جو خواہشات کا بندہ ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جو چیزیں خراب ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتی ہیں، اور جو صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا تو یہ خاندانی، ہمارے گھر میں تو یہ خاندانی رسم و رواج چلی آ رہی ہے، تو ان کو ختم کرنا جو ہوتا ہے نا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ انہوں نے وہ اصطلاحات اس معاشرے میں دی کہ وہ معاشرہ بدل گیا۔ وہ معاشرہ کیا تھا، شراب کے عادی، زنا کے عادی، ہر خرافات، ہر بری عادت ان کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ اب اگر شراب کوئی دیکھ لینا، جو جن معاشرے میں شراب ہے وہاں اس کے لائسنس دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں شرابی کو شراب نہ دی جائے تو کئی بار اتنے وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ ان سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شراب حرام ہوئی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حکم سے نہیں ہوئی، 3 حکموں سے ہوئی تھی، تو جب شراب ٹوٹلی تیسرا حکم آ گیا تو ابو طلحہ جو تھے بٹلر بنے ہوئے تھے، تو کسی کے گھر میں یہ دور چل رہا تھا، جو ہی پتا چلا تو انہوں نے شراب کیا کی تھی، جس کے منہ کے ساتھ وہ ساغر لگا ہوا تھا وہیں پھینک دیا۔ شراب کے مٹکے جو مدینے کی گلیوں میں بہا دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں سے کتنے دنوں تک اس کی شراب کی سران کی جو نا سمیل آتی تھی۔ تو اب عرب کا جو معاشرہ آپ دیکھیں، یہ شراب 50 60 سالوں سے پی رہے تھے، اور عرب میں اس وقت اصل پینے کی چیز شراب ہوتی تھی۔ پانی کو وہ غسل اور دھونے دھانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ غور کریں کس طریقے سے تبدیلی آئی، یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور اسلام کے جو حکم آئے نا تدریج کے ساتھ، اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا بندہ دین پر آئے تو ایک پرانا بندہ جو کہ پریکٹیکل مسلمان ہے اس کو فوراً اس کے اوپر شریعت کے سارے جو نا احکامات لاگو نہیں کرنے چاہیے، اس کو بھی نا آہستہ آہستہ دو کہ اس کو وہ ڈائجسٹ کر سکے۔ تو کہتے ہیں پہلے یقین اور ایمان کو پکا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا یقین ہو جائے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں تھا، یہ اللہ کے احکامات ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حقیقی مالک وہ ہے، حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے۔ جب یہ چیزیں ہم پہلے نا انسان کو توحید کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، بیسک احکامات بتائیں گے، تو پھر کیا ہوگا نا، آسانی ہوگی اس کو اور چیزیں بھی لیتے ہوئے۔
اگر یہ چیزیں نہ ہو تو کہتے ہیں پھر آسانی سے لوگ نا اس معاشرے میں اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے لیے جو بھی گنجائش کی جا سکتی تھی وہ کی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ہم نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے، ٹھنڈے پانی سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ تیمم کر لے۔ اور جہاں پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں پر اگر وہ تیمم کرے گا تو اس کو غسل کی وہ پھر ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پاک کے وہ نمازیں پڑھے گا۔ اب اگر کوئی مریض ہے، اس کے پاؤں میں گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کے کرسی پہ کرے۔ اور اسی طرح اگر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ کر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی، اس کے پاس مال متاع نہیں، حق مہر دینے کے لیے، شادی کے لیے نہیں، تو پھر وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اس کی خلق کے لحاظ سے، اس کی جسمانی باڈی کے لحاظ سے کمزوریاں رکھی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت لحاظ رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے۔ شریعت کے اندر انسان کی جو ہے بقا ہے، بھلائی ہے، انسان کی خیر ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے نا، ہماری آسانی کے لیے دیے۔ اللہ تو غنی ہے، وہ تو تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اب عیسائیت میں آپ کو پتہ ہے تصور کیا ہے شریعت کا؟ وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہے ایک لعنت ہے، لا از اے کرس بولتے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ وہ نا 1979 میں کہہ رہے ہیں، ان کے بھائی پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو 1970 کی بات کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے انگلینڈ بلایا، تو وہاں جا کے کرسمس کا موقع تھا، تو وہاں کہتے ہیں ان کو جا کے کوئی عیسائی دانشور کی تقریر سنی، تو انہوں نے کہا شریعت لعنت ہے۔ خواہ مخواہ ایک انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جب وہ حرام سے رک نہیں سکتا تو اس کا دل میلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہے۔ اس احساس کے تحت کہتے ہیں وہ منفی نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو چنانچہ عیسائیوں کے نزدیک اس ساری خرابی کا سبب یہ ہے کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑا۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی ویسٹ میں نا، اب یہاں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، فیملی سسٹم ہے ہی نہیں ہے، سنگل پیرنٹس ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، دو دو تین تین ہو جاتے ہیں، پھر جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کئی بار وہ شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بچے جو ہیں مجرم بن کے نکلتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر قانون ہے تو اس کی خلاف ورزی ہوگی، اس سے انسان کے اندر گلٹینس پیدا ہوگی۔ اور جیسے آپ دیکھیں، تبلیغی جماعت ایک بہت اچھی جماعت ہے پاکستان کی، جو دنیا میں اس وقت بڑی جماعت ہے، ذاتی خرچے سے چل رہی، لیکن ان کے اندر بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے کہ امر بالمعروف تو کرو، فضائل الاعمال پہ تو بات کریں، کہ اصلاح کریں گے معاشرے کی، نئی عن المنکر جو ہوتا ہے نا، وہ کام ہوتا ہے کہ پھر نا لوگ نہیں آئیں گے۔ تو مائیکل ہارٹ نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب لکھی تھی 100 پرسنالٹیز، 100 شخصیات، اس میں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 لے کر آئے تھے۔ تو یعنی آپ نے انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ کام کیا جب سے یہ دنیا بنی ہے۔ اس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ لایا، اور آگے چل کر سینٹ پال اگلے نمبروں پہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ موجودہ عیسائیت جو ہے نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وہ عیسائیت لائے تھے اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نا یہ بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں ایک اور دیکھیں، یرید اللہ لیبین لکم آیا ہے، اور ایک جگہ اگلی آیت میں آئے گا واللہ یرید ان یتوبا۔ تو تھوڑا سا اس کو بتا دوں آپ کے کہ دونوں میں نمایاں فرق ہوگا۔ ایک جگہ یرید کے بعد لام ہے اور دوسری جگہ ان آئے گا اگلی آیت میں۔ یہ فرق جو ہوتا ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ قرآن میں جو بھی چیز آتی ہے چھوٹی سی چھوٹی، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ارادے کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا قطعی فیصلہ، حتمی فیصلہ، پکا فیصلہ کر لیا، اور دوسرا آتا ہے چاہنے کے معنی میں، کہ جب پہلے معنی مراد لیں گے تو اس کے بعد لام آتا ہے، اور جب کہتے ہیں کوئی بندہ چاہنے کے معنی ہے نا کہ یہ کام کروں نہ کروں، تو پھر ان آتا ہے۔ آئی تھنک اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر احکام واضح کر کے تمہارے لیے آسانی کرے، وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے۔
اب پہلے لوگوں کے راستے، انبیاء کے راستے، صدیق کے راستے، شہداء کے راستے جو وہ کر گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول جو یعنی یہ رسول جو آیا ہے کوئی نیا نویلا رسول نہیں تھا، یہ آدم علیہ السلام سے جو گولڈن چین چل رہی تھی اسی کی یہ آخری کڑی ایک لمبی زنجیر تھی، یعنی یہ وہی سلسلہ چل رہا تھا تمہارے پاس آیا تو یعنی صراط الذین انعمت ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ انعام یافتہ لوگوں کا، اور سورۃ نساء میں ہم اس کی آیت نمبر 69 تھی وہ شاید ہم پڑھ چکے، وہ یتوب علیکم اور تم پر نظر عنایت فرمائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یتوبہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ پلٹ آتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، یہ انسان کی توبہ ہوتی ہے۔ تو انسان کے لیے الہ آتا ہے، توبو اللہ توبتن نسیہ، جب بھی قرآن میں آئے گا انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو الہ کا صیغہ آئے گا، الف لام یا پر کھڑی زبر کا جو ہوتا ہے الہ، لیکن آپ دوسرا لکھیں جب اللہ نگاہ رحمت بندے سے اللہ نے پھیر لی تھی، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے شرمندگی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ نظر رحمت کرتا ہے اس کے اوپر، تو پھر اللہ کے لیے جب یہ توبہ کے لیے اللہ کے لیے آتا ہے تو پھر اللہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک جگہ ادھر اللہ آیا ہے کہ یتوبہ علیکم کہ اللہ اپنی شفقت عنایت تم پر پوری طرح شامل کرنا چاہتا ہے، تمہارے حال میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ ایک تواب کا لفظ بھی آتا ہے، بندوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے۔ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کل بنی آدم الخطاؤن، کہ تمام کے تمام جو بنی آدم خطا کار ہے بہترین وہ ہے جو تواب ہوتا ہے، بہت توبہ کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آتا ہے۔ انسان کے لیے آتا ہے تو وہ گناہوں سے پلٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے تواب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ علیم الحکیم ہے، یعنی حرام حلال جائز ناجائز اور رشتے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دے، محرم تھے نامحرم تھے، کہاں نکاح جائز ہے کہاں نہیں کر سکتے، ان سب میں حکمت کیا تھی، اللہ نے اس دائرے کو مکمل کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ رشتوں کی تمیز نہ ہوتی نا تو پھر ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ کرپٹ ہو جاتا۔ آپ دیکھیں ایک ہی گھر میں اگر رہے ماموں چچا بھتیجیاں بھانجیاں، اور اگر یہ محرم رشتے نہ ہوتے تو آپ دیکھیں کتنی خرابیاں ہوتی، کئی بار ماموں چچا ینگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ پھر علیم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اللہ کے احکامات کے پیچھے حکمت بالغہ ہے۔ اب کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی ہیں، جیسے عرب میں وہاں کیا تھا، ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اس کو وراثت کی طرح سمجھتے تھے، ہمارے حصے میں آ گئی ہے، یتیم بچیوں کے ساتھ بھی اچھی لگتی تو خود نکاح کر لیتے اس کے مال کو اٹھانے کے لیے۔ تو اس معاشرے میں یہ ضروری تھا اس طرح کی اصطلاحات ہوں، تو ایسے لوگ بھی اس وقت جو تھے جو فوراً آیات نازل ہوتی تھیں تو اس کے عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیں مکہ میں جو لوگ تھے ان کا ایمان اور لیول کا تھا، انہوں نے اس ایمان کی بڑی قیمتیں چکائی ہیں، اور مدینہ والے جو تھے ان کا اور تھا۔ جب مدینہ میں احکامات نازل ہوئے تھے نا تو وہ سمینا اطاعنا کا جذبہ تھا۔ جب پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں رات کو تو دوسرے دن کہتے ہیں کالی چادروں میں لپٹی ہوئی اس طرح آ گئی تھی انصار کی عورتیں جس طرح کوے آتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 27، واللہ اور اللہ یریدو چاہتا ہے، ان کے یتوبہ مہربان ہو علیکم تم پر، اور یتوبہ علیکم کا آپ کے اوپر واضح ہو چکا ہے، وہ یریدو اور چاہتے ہیں کون؟ الذین وہ لوگ جو یتبعون پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی، ان کے تمیلو تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمہ بہت بڑا۔ تو اب اس آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر
शफकत से पेश आना चाहता है। ये अल्लाह ताला की अनायत है, इसको अल्लाह ताला की अनायत समझो कि अल्लाह ताला जो तुम्हें अहकामात दे रहा है ना, ये अहकामात जो है ये तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जितनी भी हमने तुम्हारे ऊपर ये पाबंदियां लगाई हैं, जो भी तुमको हमने बताए हैं, ये सब में तुम्हारे लिए खैर है, तुम्हारे लिए भलाई है। अल्लाह दीन इसलिए दे रहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी करना चाहता है, अल्लाह हमें नवाजना चाहता है। अब ये नवाजिश जो है किसके जरिए आएगी? इल्म के जरिए आएगी ना, जब हम कुरान पढ़ेंगे, हराम हलाल के इल्म से हम वाकिफ होंगे। तो आप देखें दो चीजें हैं, एक तरफ अल्लाह ताला की जात है और दूसरी तरफ लोग हैं। अब लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि जी छोड़ो कुरान को, छोड़ो आओ पार्टीज मनाते हैं, ये करते हैं, इतनी पुरानी बातों पे क्यों आप अमल कर रहे हो? तो वो आपको ख्वाहिशात के बंदे बनाना चाहते हैं। तो जिस चीज में इंसान को फौरी लुत्फ मिले, इंसान वो करता है। अब दीन दीन की बातें जो होती हैं ये इंसान को मुश्किल लगती हैं, क्योंकि इसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसान के नफ्स के ऊपर जो है ना, इसकी चोट लगती है, इंसान के ऊपर रुकावटें लगती हैं। वो चाहते हैं कि हम भी ना इन जो लोग अपनी मनमानी जिंदगी गुजारे, हम भी उनके पीछे चलना शुरू कर दें। इसमें मेल आया है ना झुकना, यानी दीन छोड़ दें, नफ्स के पुजारी बन जाएं, हक से हटा कर। यानी कुछ लोग होते हैं खुद तो दीन पर नहीं होते, लेकिन जो दीन का काम कर रहे होते हैं उनको भी उधर से हटाना चाहते हैं कि ये इस रास्ते पे क्यों लगे हुए हैं। तो अब पिछली आयत सामने ले आए, अल्लाह का कहना था कि शादी करना है फला जगह, हक मेहर नहीं है, निकाह की शराइत थी, अब उन इनको शादी करनी जरूरी यानी नहीं है, यानी वो लौंडी से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग माई लाइफ की रट लगा लेते हैं। एक तरफ अल्लाह ताला के अहकामात है और दूसरी तरफ लोगों की बनाई हुई बातें होती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों का हाल जानता है और उनके इरादे भी जानता है। तो हमारे लिए कि हम क्या फैसला करते हैं, हम किसकी पैरवी करते हैं, हम कुरान की पैरवी करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला का बताया हुआ तरीका हम चाहते हैं, या हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं भटके हुए, एक आलिम होता है और एक जाहिल होता है। आलिम कौन होता है? ये इल्म के साथ भटकते हैं। और कब भटकते हैं? जब ये ख्वाहिशात के बंदे बन जाते हैं। और जाहिल वो होता है जिसके पास इल्म नहीं होता, शकूक और शबात का शिकार हो जाता है। अब दो चीजें हक से हटाती हैं, ख्वाहिशात और शबात। और मेला नजीमा क्या थी? यानी ये जो इंसान ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है, तो उसकी तरह इशारा किया गया है। अब अगर इसमें आप गौर करें कि जब हम किसी पहाड़ी मकामात पर जाते हैं, सवात का गान की तरफ, मरी की तरफ, या अमेरिका में आप कोलोराडो की तरफ सफर करते हैं, पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो पहाड़ों में रास्ते जो होते हैं ना, बहुत आपको बेंड्स मिलते हैं, कर्व्स होते हैं, और वहां पे साइन लगे होते हैं शार्प बेंड के, और फिर वहां स्पीड लिमिट भी लिखा होता है। तो अगर ये मोड़ जो आ रहे हैं, बैंड्स आ रहे हैं, इनके ऊपर साइन ना लगे हों, और वो नहीं होते ऊपर ऐसे ऐसे साइन लगे होते हैं, तो फिर क्या होगा? गाड़ी जो है ना जाके खाई में गिरेगी। तो इसी तरह ये शरीयत के अहकामात जो है ना, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इसमें मेरा और आपका फायदा है। घरेलू जिंदगी, माशरती जिंदगी, आइली जिंदगी में तमीज रख दी गई है, हकूक रख दिए गए हैं। तो हमारे लिए ये क्वेश्चंस हैं। इंसानी तमद्दन के कहते हैं 3 मामलात होते हैं जो बहुत पेचीदा हैं, जिनको अकल हल नहीं कर सकती, नामुमकिनात में से हैं। अब ये नंबर 1 अगर लिख लें तो लिखें, औरत और मर्द का तवाज़ुन, यानी क्या हकूक हैं, शौहर के क्या हकूक हैं, बीवी के क्या हकूक हैं, औरत का क्या हक है, मर्द का क्या है, माँ, बहन, बेटी, सारे इसमें देखते हैं। अब औरत से अगर पूछा जाए ना, तो औरत अपनी सोच के एतबार से लिस्ट बनाएगी। अगर आदमी से पूछे तो आदमी अपनी सोच के हिसाब से बनाएगा। ये निज़ाम सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, क्योंकि वो मर्द और औरत दोनों का खालिक है। इसी तरीके से एक नज़्म, इज्तिमाइयत, शेरी और रियासत का होता है। यानी दूसरी चीज़ क्या इसमें आ जाएगी? रियासत और एक शेरी, आम अवाम जो होते हैं। शेरियों के क्या हकूक है, रियासत के क्या हकूक है। मगरब का मुआशरा आप सामने ले आए, हम देखते हैं आज़ादी है, बगैर शादी के बच्चे हैं, और जो गेज और लेस्बियन सिस्टम लीगलाइज हो चुका है। आप देख रहे हैं कि मुआशरा किस तरह खराब होता है। दूसरी तरफ हम सोचेंगे तो वो जुल्म का एक निज़ाम होगा,
اسلام نے بہترین عدل والے اصول اور احکامات عطا کیے ہیں. اب سعودیہ ہی میں آپ دیکھ لیں، وہاں حکومت پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا، جماعت بنانے کا اختیار وہاں نہیں ہے، سیاسی جماعت وہاں نہیں کوئی بن سکتی ہے. اس لیے تو وہاں آپ کو پتا ہے نا آخر میں کیا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرکی استنبول میں جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، ملی جلی سازش تھی، تو انہوں نے جو کمال اتا ترک اس کو نہیں کہنا چاہیے، جو کمال انہوں نے چھوڑا تھا وہاں پہ، وہ پورا جو ایک اسلامی نظام تھا نا وہاں پورا وہ ایک نان اسلامی دے گیا. ابھی تک وہاں پہ ڈریس کوڈ صحیح نہیں ہے، ابھی تک ان کے ڈراموں میں کسنگ ہے، شراب ہے، ابھی تک غلط چیزیں وہاں جا رہی ہیں. لیکن وہاں نہ کوئی جو یہ جس کا میں نے بھی نام لیا کمال، اس کو اگر کوئی سرعام اس کا کوئی برا کہے گا تو اس کو پتہ نہیں کتنے سال کی سزا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے وہ نظام سیٹ کر جاتے ہیں جب کسی قوم معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو. اور وہ کون تھے جنہوں نے 800 سال حکومت کی تھی. نمبر 3 اس میں آ جاتا ہے سرمایہ اور محنت کا توازن. سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، مزدوری کا کتنا ہونا چاہیے. یعنی ایک کارخانے کا مالک ہے اور وہاں ایک مزدور کام کر رہا ہے. اب ایسا ہے کہ وہ اگر ان کو کہتا ہے کہ کام کرو گے تو میں اتنے دوں گا، ان کی کوئی فکس تنخواہ نہیں ہے پر آور کے حساب سے، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے. اب مزدور کے پاس تو کوئی لینڈ نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ اپنے حق کے لیے بولے گا. اب جو کارخانے کا مالک ہے اس کے گھر کا تو چولہا جلے گا، مزدور کے گھر کا نہیں چلے گا. اس طرح مزدور کی یونین آتی ہیں، ہڑتال کا نظام ہے، ورنہ مزدور اپنے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ایمانیات تو موجود ہیں، صراط مستقیم پر چلنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں، شریعت ہیں، ضابطے ہیں، اور شریعت سراسر رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یریدون یتبعون الشہوات، کہ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم خواہش کے بندے بن جاؤ، اپنی خواہش کے غلام بن جاؤ. تو اس کے برعکس کہتے ہیں شریعت کے بغیر جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اب انسان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ جنسی جذبہ ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں. تو انسان کی سٹرنگ کے تحت جو ہوتا ہے نا انسان چلتا ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا. انتمیلو میلن عظیمہ، تو اگر تم جھکے گو تو پھر بہت زیادہ جھک جائیں گے. تو جب انسان کہتے ہیں نا ہائی وے پہ جا رہا ہوتا ہے اور ایک غلط ایگزٹ لے لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اپنے راستے سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کو یو ٹرن لینے کے لیے اگلے سگنل پہ جانا ہے، پھر اس کو واپس آنا ہے، تو وہ اتنی دور چلا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح صراط مستقیم سے جو لوگ پھیر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس کو بہت دور لے جاتے ہیں. اور پھر گناہوں میں اتنی اٹریکشن ہے نا کہ بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے، اس کو پھر کچھ احساس نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. تو آیت نمبر چلتے ہیں 29 تک ہی کریں گے آج. نہ سوری، آئی تھنک 28 آ رہی ہے. 28 تین ہی آیات کرتے ہیں. یریدو اللہ، یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یخففا، وہ ہلکا کر دے. دیکھیں یرید کے بعد یہاں ان بھی آ گیا ہے. انکم تم سے، وخلقا اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفہ کمزور. تو ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں روزے کے جہاں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے تھے. یریدکم یسرا کے آئے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. یعنی کوئی بیمار ہے، سفر پر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ قضا کر لے اور ان دنوں کی گنتی بعد میں پورا کر لے. ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم غلط راستوں پر چلو گے تو اپنے بوجھ تم بڑھا لو گے. اور بوجھ وہ کیا ہوں گے؟ اخروی عذاب، یعنی آخرت کا عذاب تو ہے یہ، دنیا میں بھی جو معاشرتی زندگی ہوگی نا، گھریلو زندگی، وہ عذاب بن جائے گی. جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے. جیسے ون پیرنٹ فیملی سسٹم ہے نا ادھر، تو کیا ہوتا ہے بچے بہرا روی کا شکار ہو جاتے ہیں. رائے اعتدال سے ہٹ جائے تو پھر نا کیا ہوتا ہے، جابر حکومت آ جاتی ہے، پھر انسان کا کوئی حق نہیں رہتا، رائے اور تنقید کا کوئی موقع نہیں ملتا.
تو در حقیقت یہ شریعت ایک رحمت ہے. اللہ نے انسانیاں آسانیاں پیدا کی ہیں انسانیت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. یہ 29 پارے میں بھی ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی تھرسڈے کی کلاس میں اس کو کیا تھا. سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خَلَقْتَهُ بِيَدِيَّ، کہ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کس کو؟ آدم کو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا اس کو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک اور مقام پر آتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، کہ انسان جو ہے نا خلقت میں یعنی جلد بازی میں پیدا کیا، جلد بازی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. یعنی یہ جلد بازی کی جو ایک عادت ہے اس کی باڈی میں گندی ہوئی ہے. یہ جلد باز ہے انسان تخلیق کے لحاظ سے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ حَلُوًّا، یعنی انسان جو ہے تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں نا تو انسان میں بڑی متضاد آ گئی ہیں. انسان پھر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے، ایک طرح یہ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اصل میں انسان جو ہے نا اس کا وجود جو ہے مرکب ہے دو چیزوں کا. ایک یعنی اس ایک میں دو چیزیں موجود ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. ایک اس کا خلقی وجود ہے، خاکی وجود ہے، حیوانی وجود ہے، یعنی انسان ایک حیوان کی طرح ہے. اور دوسری چیز اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے. دونوں کے تقاضے بھی متضاد ہیں. حیوانی نظام یہ زمین کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے مٹی میں زمین میں رکھ دی. اور ہم جو ہے ہم بھی مٹی سے خوراک کھائی جاتی ہے، تو اسی سے عورت اور آدمی کا جو آپس میں ملتے ہیں تو جو سسٹم آگے بڑھتا ہے تو وہ بھی مٹی سے ہے. تو اس کی ساری ضروریات اللہ نے مٹی سے دی ہیں. دیکھیں خوراک ہماری ساری فروٹ پھل جو بھی اناج ہے مٹی سے آ رہے ہیں. کپڑا کپاس مٹی سے آ رہی ہے. گھر بنائے لکڑی سیمنٹ مٹی جو بھی یہ اینٹیں بن رہی ہیں زمین سے دیا جا رہا ہے. پھر یہ خاکی وجود جب مرے گا نا تو اس حیوانی وجود نے مٹی میں جانا ہے. قبر کہاں بنتی ہے؟ مٹی میں. مرنے کے بعد اس کو مٹی ہونا ہے، وہ مٹی میں مل جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں منا خلقناکم، کہ ہم نے اس سے تمہیں پیدا کیا. منا نعیدکم، اسی میں ہم تم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے. اللہ کہتے ہیں ومنا، تیسری بار اللہ کہتے ہیں ومنا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں ہم اس میں آپ کو ایک بار اور مرتبہ نکالیں گے، قیامت کے دن نکالیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو روح جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، روح نور سے بنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد الست لیا. سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے الست بربکم. انہوں نے جب وہ عہد مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تک تو ہی ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کولڈ سٹوریج میں بند کر دیا. پھر کئی سال اس میں ہزارہ سال گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی. اور پھر روحیں تو ہماری نا کہتے ہیں اس سے 50,000 سال پہلے بن گئی تھی، اور تقدیریں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا لکھ. اللہ کا جو کامل نالج ہے تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. تو اب روح اوپر سے آئی ہے، اس کی خوراک یہ قرآن کا علم حدیث کا علم یہ اوپر سے آیا ہے. اس لیے جب ہم قرآن زیادہ سنتے ہیں تو ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہمیں سکون اس سے ملتا ہے. جب آپ کسی میوزک والی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور روح ہے کہ اللہ کہتے ہیں من امر اللہ، آتا ہے آئی تھنک 15 پارے میں یسألونک عن الروح قل من امر ربی، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہہ دیں یہ میرا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو زندگی تو ایسا ہے پہلے بھی ہوتی ہے. یہ روح جب بچہ فیٹس جو ہوتا ہے نا 4 مہینے 10 دن کا، تو روح اس وقت ایک فرشتہ آ کے ڈال دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے یہ بچہ بدبخت ہوگا خوش بخت ہوگا
بچے کا نصیب، بچے کی عمر، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو جب روح پڑتی ہے تو اب کیا روح پڑنے سے پہلے وہ فیٹس مردہ تھا؟ نہیں، وہ مردہ نہیں تھا، اس کے اندر زندگی پہلے بھی تھی، کیونکہ جب بننا شروع ہوتا ہے دل تو دھک دھک کرتا ہے۔ جب یہ جائے الٹرا ساؤنڈ کرائے 2 ویک پر 3 دن بعد پر، تو وہ دل تو بننا شروع ہوتا ہے تو دھک دھک کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ زندہ تو وہ پہلے بھی تھا، یعنی وہ لیونگ آرگن کی طرح تھا۔ جب وہ اووم تھا، وہ زائگوٹ تھا، جو بھی تھا وہ ایک لیونگ چیز تھی۔ روح ملنے سے وہ اشرف المخلوقات بنا۔ تو تمام مخلوقات سے بلند تر جو چیز ہے وہ فرشتوں سے بھی جو اعلیٰ ہے، وہ انسان جب روح ملی انسان ایک بنا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو تب بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا تھا۔ ہمارا خاکی وجود جو ہے نا، ہمارا جو حیوانی وجود ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ ایک ہماری فطرت ہے وہ اونچی ہے۔ اس فطرت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ۔ اب یہ روح جو ہے یہ فطرت اللہ ہے۔ ہمارا جسم یہ خلق ہے، یہ عالم خلق کی چیزیں ہیں، یہ کمزور ہے، یہ حیوانات سے بھی کمزور تک۔ اگر آپ غور کریں نا آس پاس جو جانور ہیں، اب دیکھیں ہماری نظر محدود ہے لیکن جانوروں کی بینائی نظر ہم سے ہزارہ گنا ان کی تیز ہے۔ کچھ جانور جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اصل شے ہماری روح ہے، روحانی وجود سے ہم احسن تکویم ہے۔ اب جب یہ روح فیٹس میں پڑی تو اس کو اس نے اعلیٰ بنا دیا۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ضعیف ہے وہ۔ کیوں؟ کس طرح ضعیف ہے؟ اس کے برعکس ایک بلی کا بچہ، ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ چلتے چلتے سال لگا دیتا ہے۔ پھر آپ غور کریں جنات کے مقابلے پر انسان کمزور ہے۔ اب ان کی رسائی کہاں تک ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سولر سسٹم میں کہتے ہیں ان کی آمد و رفت کے لیے ان کو کسی راکٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آرام سے گھومتے ہیں۔ اس لیے تو سلیمان علیہ السلام کو عفریت جن نے کیا کہا تھا، میں اس یعنی محفل برخاست ہونے سے پہلے یا آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے میں لے آؤں گا۔ لیکن وہاں علم والے بندے نے کیا کہا تھا، میں پلک چھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو اس سے کیا پتہ ہے علم کی زیادہ ویلیو ہے۔ اب یہ شکلیں بنا لیتے ہیں سانپوں کی، انسانوں کی۔ پھر ان میں اگر دیکھا جائے تین طرح کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے نا، انسان، جنات اور فرشتے۔ اب فرشتے نور سے بنے ہیں، جنات آگ سے بنے، انسان مٹی سے بنا ہے۔ اور پھر سب سے اعلیٰ چیز دیکھا جائے تو فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تمہید تسبیح کر رہے ہیں، لیکن فرشتوں سے بھی اعلیٰ اونچے مقام پر جو چیز لے جاتی ہے، جس سے انسان کو معراج نصیب ہوئی، وہ پھر انسان کی انسانیت ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں آیا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے نا تخلیق کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اس اعتبار سے انسان کمزور ہے۔ پھر عقل کے حساب سے بھی انسان کمزور ہے۔ عقل کو استعمال کر کے انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ ابلیس نے کیا استعمال کی تھی؟ عقل کی تھی، انا خیر منہم۔ اگر ہم شریعت کے کام میں نا عقل استعمال کرنا، میں زکوٰۃ نہیں دیتی، میں کیوں اتنی دوں، میں آج اتنا مہنگا ہو گیا ہے میں کیوں آج کروں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، پھر عقل استعمال کرو تو پھر انسان ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو عورت اپنے عقل کے اعتبار سے اپنا عقل یوز کرے گی، مرد اپنے عقل کے اعتبار سے۔ تو اس لیے شریعت نے اصول دے دی ہیں۔ اگر نا اب ہم دیکھیں ہم رہ رہے تو ہم میں میل فیمیل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے اپنی عقلوں کے مطابق تم عبادت کرو میری، یہ اس پہ عمل کرو۔ تو اب عورت اپنی عقل استعمال کرتی، وہ والے جو ہے نا لے لیتی جس میں اس کو سہولت تھی، آدمی وہ والا لے لیتا، سرمایہ دار اپنے فائدے کی چیزیں لے لیتا، مزدور اپنے کے لیے لے لیتا۔ اب ٹیچرز جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں چھٹیوں کا، تو اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو ٹیچر کا نقطۂ نظر اور ہوتا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا نقطۂ نظر اور ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے یعنی اس فائدے عقل کے لیول پر بات کرتا ہے۔ تو اب ریاست کی بات آئے گی تو ریاست کیا کہے گی؟ وہ چاہے گی کہ اختیارات زیادہ میرے ہوں، میں حکم دوں، میں کنٹرول کروں۔ عوام کو دو تو وہ کہیں گے نہیں کہ رائے کا
حق ہونا چاہیے، تنقید کا حق ہونا چاہیے، جس کو فریڈم آف سپیچ بولتے ہیں۔ تو اس آیت میں یعنی خلق کا جو ذکر آئے، فطرت کے اعتبار سے انسان بہت اعلیٰ ہے، ذاتی وجود، خاکی وجود کے لحاظ سے انسان ضعیفہ بھی ہے، ظلومہ بھی ہے، جہولہ بھی ہے، اور تھوڑ دلا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو آج ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے۔ ایک بہن بیمار ہے، نادرہ نام ہے ان کا، ان کے لیے بڑی کرٹیکل کنڈیشن میں، کینسر میں، آپ سب کے لیے کہ آپ اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ان پہ خاص رحمت کا معاملہ کرے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جن جن کے جو جس پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تو شیار اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا، اور ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔